مصر کی جامع مسجد کے اندر امام صاحب نے نمازیوں کو باجماعت نماز پڑھائی۔ جب فرض نماز ہو گئی، نماز سے فراغت ملی، تو لوگ اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹنے لگے، تو ایک شخص نشے میں دھت مسجد کے دروازے پہ ہے، منہ سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے ہیں۔ اس سے اس زمانے کے، اس وقت کے صوفیوں نے، حاجیوں نے برملا سوال کیا کہ تمہارا یہ کیا کام ہے؟ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ اس نے زیر لب مسکرا کے کہا، بندہ جب اپنے رب کی دہلیز پہ آئے تو وہ کیا کرنے آتا ہے؟ مجرم جب اپنے خالق کے سامنے آئے تو وہ کیا کرنے آتا ہے؟ وہ اپنے رب کو منانے آتا ہے، رب کو راضی کرنے آتا ہے۔ انہوں نے کہا تیرا یہاں کیا کام ہے؟ تو نشے میں دھت ہے۔ لیکن وہ جو امام صاحب تھے نا، وہ صاحب دل بھی تھے، صاحب نظر بھی تھے، درد دل کو جاننے والے تھے، درد مند تھے۔ کہتے ہیں انہوں نے ہاتھ تھاما اور پکڑ کر کہا کیوں آئے ہو؟ کہا میں سجدہ کرنے آیا ہوں۔ امام صاحب اسے سکاوے پہ لے کر گئے، اسے وضو کروایا۔ حالانکہ فرض کی جماعت تو ہو چکی تھی نا، اب دوبارہ تو فرضوں کی جماعت نہیں ہو سکتی، لیکن اس کا دل جو رکھنا تھا۔ امام صاحب نے نماز پڑھائی۔ جب وہ پہلی رکعت کا اس نے سجدہ کیا نا، سر رکھا، پھر وہ اٹھا نہیں پایا۔ سر کو دوبارہ اٹھانے کے لیے اسے زندگی کی مہلت نہیں ملی۔ امام صاحب نے سلام پھیر کر جب اس کے جسم کو ہلایا، حرکت دی نا، تو جسم ساکت اور جامد تھا، روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی تھی۔ دیکھنے والوں کی آنکھیں بہہ پڑی، اشک رواں دواں ہو گئے۔ مالک تیرے فیصلے بھی انوکھے ہیں، تیرے انداز بھی انوکھے ہیں، کچھ کو بلا کر بھی نہیں عطا فرماتا، اور وہ جو کبھی آیا ہی نہیں، اور ظاہری حالات وہ بھی قابل اعتراض تھے، لیکن تو مالک ہے، تو خالق ہے، جس کو چاہے نواز دے۔ تو نے کرم بھی فرما دیا، مہربانی بھی فرما دی، اور نشے میں دھت آنے والے، لڑکھڑانے والے ایک شخص کو سجدے میں اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اس سے زیادہ حسین موت کوئی ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ بہترین موت کوئی ہو سکتی ہے؟